شاید ہی مجھے سکون ملے، تب تک شاید ہی میری رہائی جو کہ فی الحال انٹریم بیل ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے پرماننٹ بیل ہو جائے گی، پرماننٹ ضمانت ملے گی، لیکن یہ تب تک بے معنی ہے جب تک ایک بھی بے گناہ کشمیری کہیں پہ بھی بند۔ وہ لمحات وہ 5.5 سال میں نے تہار میں گزارے، I don't think this is the proper time to tell about too many stories جو ہم نے جیل میں دیکھی۔ ایک نئی دنیا ہے، ایک منی ورلڈ، بلکہ ایک منی انڈیا کے بجائے منی ورلڈ ہم کہیں تو بہتر ہوگا۔ I have a lot of stories to tell. I have written my autobiography اور آپ سے بھی کبھی شیئر کریں گے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں جب تہار جیل یاد کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو کیا کبھی انصاف ملے گا۔ تہار جیل کی 4 نمبر جیل کے سیل میٹ میرے تھے الطاف خنتوش۔ ہم نے 2 سال اکٹھے رہے۔ جب انہیں 2023 میں پراپر میڈیکل کیئر نہ ملنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی کینسر ہوا اور علاج بھی ان کو نہیں مل سکا، اور ان کی ڈیڈ باڈی رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہنچا دی گئی۔ I cannot forget عبد المجید بابا ایجنگ around 70 years جو سوپور بٹلب کے رہنے والے ہیں۔ 3 سال سے سرجری کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں کیسے ارشد احمد ٹانچ کپوارہ کا ایک لڑکا جو سرجری کے لیے تڑپ رہا ہے 2 سال سے، نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جہاں سے میں MLA ہوں وہاں کے 2 لڑکے وزیر احمد پیر اور ظہور احمد پیر، these are untold stories and I expect from you that you will tell the people of the country and everyone else that why the Kashmiris are facing the hell۔ ہماری آواز کوئی کیوں سنتا نہیں ہے۔ I am not talking about their cases, anything. I am just talking about humanity, about the treatment which Kashmiris are getting۔ ہمارے لیے قانون اتنا مردہ کیوں ہو چکا ہے کہ ظہور احمد پیر یہاں ماور کا رہنے والا ہے لڑکا، اس کا باپ مرا but he could not attend even funeral of his father۔ نذیر احمد پیر اس کا کزن بردر، اس کی ماں کا بھی دیہانت ہوا اور اس کے باپ کا بھی دیہانت ہوا۔ میں آپ کو کیسے سر بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے سری نگر کا رہنے والا ایک لڑکا عامر گوجری جو میرے ساتھ ہی میرے وارڈ میں تھا، جہاں پیر سیف اللہ، نعیم خان، ایاز اکبر، باقی لوگ بھی تھے، تو اس کی ماں کا جب اچانک انتقال ہوا اور ہم کیسے سارے اس کا دلاسا دینے میں لگے، بٹ وی ویر ہیلپ لیس۔ His tears were much more precious than Modi's agenda of نیا کشمیر۔ اس کے بعد سر میں کیسے ہم اس کے ساتھ بات ہی کر رہے تھے کہ ایک اور لڑکا 22 سال کا راہد بشیر فرام سری نگر سورا، اس کے ماں کی ڈیتھ کی خبر آ گئی۔ I am talking just 20 days back، اور ہم تعزیت کے علاوہ کچھ بھی کہہ نہ سکے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں فاروق محمد ڈار پٹا کراٹے، اس کا ماں کا بھی دیہانت ہوا، باپ کا بھی دیہانت ہوا، لیکن وہ جیل سے پیرول بھی بیچارے کو نہیں ملا۔ مزمل احمد بارہ ملا کا ہے، مزمل مشتاق، اس کے دادا کا انتقال ہوا، he could not disappear even پیرول۔ ایاز اکبر leaving his politics his ideology aside، اس کی بیوی کا دیہانت ہوا، تہار جیل میں ہے، پیرول بھی نہیں ملا۔ راجہ مہراج الدین کلوال ہمارے ساتھ بند ہے، اس کی ماں کا دیہانت ہوا، کافی جدوجہد کے بعد کچھ دن کا کسٹڈی پیرول ملا، لیکن تب تک فیونرل سب کچھ ہو چکا تھا۔ شبیر احمد شاہ، ان کی صحت کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا۔ I have nothing to do with their ideologies, but on humanitarian grounds, I want to tell the people of the country، آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، دلہ کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ترنگا اٹھائے،
لیکن جب کشمیری پر مصیبت آتی ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے ہماری بات کہنے سے. یہی وہ پریس کلب ہے جہاں 2016 میں جب میرے ساتھ زاہد ساؤتھ کشمیر کا ٹرک ڈرائیور جس پر اٹیک کیا تھا سو کال گاؤں رکشک نے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر ہم پر انک اٹیک کیا گیا. آئی لو پیپل آف انڈیا، آئی لو ہیومینٹی. مودی جی کہتے ہیں ون ورلڈ ون فیملی، وہ واسودیو کٹمبکم. So does he mean his words? اس فیملی میں ہم نہیں ہیں کیا؟ جب وہ کہتے ہیں 140 کروڑ دیش واسی، کم از کم اتنا کہنا چاہیے تھا ان کو. 100 چلے میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ، میری فیملی ان کے ساتھ، سارے ان کے ساتھ، اتنا کہتے ہیں 1 کروڑ 100 کروڑ 139 کروڑ 99,999 انجینئر رشید کو کم از کم جیل میں ڈالا ہے. having said that, ہماری بات تب کوئی نہیں کرتا. مجھے آپ سے بھی شکوہ نہیں ہے، جب کبھی میرا نام لکھتا ہو عبدالرشید شیخ الیاس انجینئر رشید @انجینئر رشید، مطلب نام تک بھی الجھا دیتے ہیں. یہ کون سا ایجنسی کا گیم چل رہا ہے؟ ارے آئی ایم انجینئر بائی پروفیشن. تو کم سے کم میری ریکویسٹ یہ ہے ڈگنیٹی اینڈ آنر اگر ہمارا نام آپ نہیں لکھ سکتے. اور سب سے بڑی بات، آئی ایم ون امنگ یو، آئی یوزڈ ٹو رائٹ کالمز ان نیوز پیپرز، ٹی وی ڈبیٹ میں آتے تھے. 5.5 سال آپ سے بھی شکوہ یہ ہے کہ آپ سب سمجھ گئے مر گیا انجینئر رشید، کہیں نہیں آئے گا واپس. لیکن اوپر والے کی جس کو اللہ بچائے، ہم مودی جی کے ڈرانے سے ڈرے نہیں ہیں. ہم ان سے بھی کہیں گے مودی جی ڈرو مت، ڈراؤ مت. آپ کا نیا کشمیر کا سارا نعرہ فیل ہو گیا ہے. Having said that, اس سے علاوہ ہماری 5 کشمیر کی بیٹیاں، I am not talking about merits of their case. آسیہ اندرابی، صوبیہ، نائدہ نسرین، حامدہ صوفی، جہاں زیب کی میڈم تہاڑ میں بند ہے. یہ ہمارے لیے ہماری سیتائیں ہیں. تو مثلا ان پر تو کرپیا کر کے کشمیر ہی تو بھیج دیجیے اگر جیل میں ہی رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل سے دوری، دلی سے دوری مٹانی ہے تو ایسے مٹائی جاتی ہے کیا؟ کیا کشمیر کی بیٹیوں کے لیے کشمیر کے جیلوں میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے؟ اٹس ٹو مچ سر. جب آپ میرا نام لیتے ہیں تو اکثر لوگ لکھتے ہیں پہلے انجینئر رشید ہو گرومڈ ان سپریٹسٹ پولیٹیکل کیمپ آف عبدالغنی لون. پہلے میں یہ کلیئر کروں، آئی ہائی ریگارڈ قانون صاحب. He was a great politician, one among the few which Kashmir is producing in the last 50 years. But I had nothing to do with him. 8 نومبر 2008 تک سرکاری ملازم تھا. I was a gazetted officer working as assistant engineer in Jammu and Kashmir Projects Construction Corporation. I had nothing to do with politics. Separatist politics کی بات ہی نہیں. میں نے نوکری چھوڑی تب سے آج تک ایم ایل اے ہے. آپ نے ایک نئی طریقہ جی میرے لیے شروع کی، اور جب میں ایم پی کا الیکشن جیت گیا آپ نے سارے ہندوستان کو، دنیا کو ڈرا دیا. Separatist turbaned politician. Where from do you get this chronology and these words? میری ریکویسٹ یہ ہے، 11 سال میں اسمبلی میں تھا. Never in a word of mine has been expunged from the records of the JNK Assembly. اب پارلیمنٹ الیکشن ہوا، وہ ووٹ میرے لیے نہیں تھا. جو مودی جی آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہر کوئی کہ دیکھیں کشمیر میں لوگوں نے آج 60% ووٹ کیا، وہ مودی جی کے نئے کشمیر کے لیے ووٹ نہیں کیا. وہ کشمیر نے اس لیے کیا، نہ ان کی بات پولیٹیکلی سنی گئی، جب انہوں نے بندوق اٹھائی تبھی نہیں سنی گئی. پھر سوشل میڈیا پر لکھتے تھے اس پر بھی پابندی لگا. پھر ان کے پاس ایک ہی آپشن رہا، تہاڑ کا بدلہ ووٹ سے، 5 اگست 2019 کا بدلہ ووٹ سے. اینڈ دے overwhelmingly voted for me. And let me tell you one important thing. 18 جنوری 2024 سے ایم پی کا رزلٹ آنے تک جو میرے ساتھ تہاڑ جیل میں ہوا، آپ میں سے کوئی اس کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے. میرا فون بند کیا گیا، مجھے پاگوں کے وارڈ میں ڈالا گیا، میرا کھانا ایک ٹائم کا بند کیا گیا. اونلی مجھے کہا گیا آپ جو بی جے پی کے پراکسی تھے وہاں پر اس کی سپورٹ کرو. میں نے کہا مجھے جو مرضی ہے کر لو. میں نے کہا میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میرے ہاتھ میں سچ کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو.
میں جیل میں 5.5 سال سے پھر کہتا ہوں تہار کا ایک ایک دن تہار کا نام ہی کافی ہے. میں وہاں پر 3-4 سال میں نے وہاں پر مزدور کی طرح کام بھی کیا. یو کین گو اینڈ چیک دی ریکارڈز. آئی وڈ گیٹ 5,200 روپیہ مجھے ہر مہینے کی سیلری بھی ملتی تھی. کام کیا اور اس سے میں نے اپنی فیملی چلائی, اپنے بچوں کے لیے فیس ارینج کی. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹس جس کے میں نے آپ کو یہاں پر تقریر دے دی. امید شاہ جی اکثر کہتے ہیں آج کل کہ آپ کشمیر میں کسی نے پتھر مارنے کی ہمت نہیں. ارے امید شاہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جھگڑا یہ نہیں ہے. He is putting the things in the perspective as if Kashmiris want to throw just stones and nothing beyond that. جیسے کشمیری اس کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہیں. جیسے مدعا صرف یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ پتھر بازی کرنا چاہتے ہیں اور امید شاہ جی روکنا چاہتے ہیں. We are most peaceful people. اگر آپ ہماری بات سنیں گے پتھر کیوں کوئی مارے گا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں 370 آپ کی وچاردھارا کی اچھی بات ہے, آپ کے ایجنڈے کے ساتھ, لیکن کیا ہندوستان کے لوگوں نے, دیش کے لوگوں نے آپ کے ایجنڈے کو مانا؟ ود آل ہمبلنس میں مودی جی اور امت شاہ جی سے کہنا چاہوں گا, آپ نے 370 سیٹوں کا لکش دے کے سامنے کیا تھا. ایموشنل اٹیچمنٹ کرا کے 370 سیٹیں دے دو, 370 ہٹا دیا. اگر دیش کے لوگ اتنے تنگ نظر ہوتے, آئی سیلوٹ پیپل آف انڈیا فار ون تھنگ, کہ کم از کم 370 سیٹیں نہیں دے دی. یہ کیا کہ وی آر ریجیکٹڈ یور 370 نیریٹو. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. ہم اپنا ضمیر بیچ نہیں سکے, ہم یہی کہیں گے. اگر جموں کشمیر, اور پھر کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں 370 ہٹانے سے, اگر وہ خوش ہوتے تو آپ کو 5 اگست کو ہزاروں لوگ جیل میں نہیں ڈالنے پڑتے. اگر وہ خوش ہوتے تو 2 اگست 2019 رات کے 12 بجے مجھے فون پر دلی نہ بلاتے, فون پر مجھے بلایا گیا اور یہاں آ کے مجھے کچھ پوچھے بنا جیل میں ڈالا گیا. 5.5 سال بعد نکل رہا ہوں. اگر وہاں پر لوگ خوش ہوتے تو آپ کو وہاں آج بھی سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگانی پڑتی. اگر وہاں لوگ خوش ہوتے تو جو آپ کے پپٹس ہیں وہاں پر ربر اسٹیمپس, سو کالڈ ایکس چیف منسٹرز, ایکس منسٹرز, ایکس ایم ایل اے, انجینئر رشید آصف پیشن, آئی واز سنگلڈ آؤٹ فرام دا لا میکرز, فرام دا پالیٹیشنز. مجھے وہاں سے سیدھا یہاں لایا گیا اور تہار میں ڈالا گیا. My other colleagues, let me call it detention. They were kept in SKICC. جہاں 2.5 مہینے کا خرچہ ایز پر ہندو رپورٹ جو میں نے تہار میں پڑھا 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ 3 مہینے میں خرچ آیا. آپ نے ڈرامہ کیا, کچھ کیا, لیکن آپ کو وہ ڈرامہ نہیں کرنا پڑتا, ان کو بند نہیں رکھنا پڑتا. اگر وہاں لوگ خوش ہوتے 370 ہٹنے سے, I will again repeat, مجھے کسی کی اعتراضی سے کوئی غرض نہیں. اگر لوگ خوش ہوتے جب گیلانی صاحب کا دیہانت ہوا, انتقال ہوا, آپ کو انہیں رات کی تاریکی میں دفن نہیں کرنا پڑتا. اگر وہاں کے لوگ خوش ہوتے آپ کو اشرف صحرائی صاحب کو رات کی تاریکی میں دفن نہیں کرنا پڑتا. اگر وہاں کے لوگ خوش ہوتے آپ کو الطاف فنتوش جو تہار جیل میں میرے سیل میں تھا 1.5 سال, جب اس کا دیہانت ہوا رات کے 1 بجے یہاں سے لاش جہاز میں لے کر آپ کو رات کی تاریکی میں انہیں دفن نہیں کرنا پڑتا. اور سب سے بڑی بات, آج کل سارے لوگ کہتے ہیں کشمیر میں جو ہوا 1987 کا الیکشن کی وجہ سے ہوا, وہاں ریگنگ ہوئی. بالکل ریگنگ ہوئی, صحیح ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ وہاں پر گن کلچر ہوا. اٹ واز پرہیپس اے ریئیکشن ٹو دا بروکن پرومسز وچ گورنمنٹ آف انڈیا میڈ فرام 1947 ٹل ڈیٹ. اس کے بعد ہر کوئی کہتا ہے محمد یوسف شاہ صلاح الدین بن گیا, خاص طور سے میرے کشمیر کے لیڈر سوداگر, میرے سپنوں کے سوداگر کہتے ہیں کہ محمد یوسف شاہ صلاح الدین بن گیا, اس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ کے 3 بیٹوں کو نوکری سے نکال دیا گیا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ کے 2 بیٹے تہار جیل میں 8 سال سے بند ہیں. They don't speak a word on that. Anyway, انہیں وہاں اخبار والوں پر UAP اور PS سے نہیں لگانا پڑتا, لوگوں کو سرکاری ملازم سے نہیں نکالنا پڑتا, جرنلسٹ کو وہاں پر صحافیوں کو باہر جانے سے نہیں روکنا پڑتا. مودی جی نے دراصل کیا کیا حاصل؟ ان فیکٹ ہی چینج دا گول پوسٹ. اس نے نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی 5 اگست کے بعد, کیونکہ سچائی یہی ہے کچھ لوگ وہاں پر ریفرینڈم چاہتے تھے, کچھ لوگ سرفضل چاہتے تھے, کچھ لوگ سو کالڈ اٹانوی چاہتے تھے. تو اس نے یہ کیا, آپ 1 روپیہ ڈھونڈ رہے تھے, 25 پیسہ آپ کے پاس تھا, اسٹرگل تھا 25 پیسے سے لے کے 100 روپیہ ملنا. اس نے کہا میں آپ کو نانی یاد دلاتا ہوں, وہ 25 پیسہ کی چھین گیا اور پھر یوٹی بنا دیا. وہ دلی میں بھی مجھے اچھے لوگ کے بھی کہتے تھے یہ نبی باقی لوگ انجینئر تھا. ہاں جناب بتائیے یہ 5 اگست کا کیسا لگا آپ کو؟
बड़े अधिकारी कभी, तो मैं कहता था जैसे आप में से कोई एडिटर होगा किसी चैनल का, किसी अखबार का, तो अगर आपको एडिटर से बनाया जाएगा कलर, आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा जैसा आपको लगेगा वैसा हमको लगेगा। उसके आपने यूटी बना दिए, प्रमोट करने के बजाय में डिवर्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आप सबको याद होगा, यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आपसे सर कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात, प्लीज आई वांट टू टेल पेन ऑफ माय पीपल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। में अपनी कहानी बताने नहीं आया। यू कैन नॉट ब्रेक माई बिल बाय कीपिंग मी इन जेल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये पहला एमएलए कश्मीर का पॉलिटिशियन है मेन स्ट्रीम जो 5.5 साल जेल में काट के आया। मैंने अपनी कौम पर, अपने लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, न मैंने उस सिंपैथी में वोट मांगा है न कभी मांगूंगा। मैं अपनी आइडियोलॉजी पर, अपनी कमिट पर वोट मांग रहा हूँ। कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश होते, इफ यू रिमेंबर सर, जब धारा 370 हटी तो लद्दाख के हमारे एमपी साहब हुआ करते थे, मुझे उन्हीं दिनों क्या लाया गया, तो वो बड़ा खुश पार्लियामेंट में सारे टेबल मारते थे जब वो बोलते थे अब लद्दाख में बहुत खुश है लोग। फिर आपने सर देख लिया लद्दाख के लोग सड़कों पर कैसे निकलते। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट सर, वो तो बड़े खुश थे लद्दाख में, अब जबरदस्त है। और आज जब लद्दाख के लोग मार्च करते हैं वहां से दिल्ली के लिए पैदल मार्च, किसी ने उनको रोकने की हिम्मत नहीं। और कश्मीरी अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करे उसको एंटी नेशनल कह के आप दबा देते हैं। और लद्दाख के लोगों ने अपना फैसला लिया पार्लियामेंट इलेक्शन में। जो बीजेपी का एमपी साहब जो थे वो जितना कुछ बोलते थे लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। पीपल ऑफ लद्दाख लाइक पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट मोदी जी नया कश्मीर। हैविंग सेड दैट, वजीर आजम ने दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी की बात की। फिर हमारे सारे मेन स्ट्रीम लीडरों को बुलाया इधर दिल्ली, एक फोन कहा था, दौड़ते दौड़ते आए, बच्चों की तरह बैठे। तब से आज तक न पता मोदी जी ने कहा क्या, उन्होंने सुना क्या। कहीं ये न कहे गैरों से ही सुना तुमने, गैरों से ही कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, हुआ तो कुछ नहीं। मैं अमित शाह जी से एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी से भी। 47 में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है आजाद हुआ, जिन्ना जी ने, नेहरू जी ने, किस चीज से हमें नहीं पता, मेरा बाप भी तब पैदा नहीं हुआ था, पार्टीशन कर दिया। आप अपने देश को संभाल नहीं पाए, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना और कश्मीर का मुद्दा खड़ा कर दिया। आप हमसे हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। अगर हम कश्मीरी कहेंगे 204 होते हैं, नहीं यार इसमें भी कुछ पाकिस्तान का दाल निकाला होगा। डोंट ब्रांड अस एज पाकिस्तानी प्रॉक्सीज में लेना देना क्या है किसी से? हम तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सिटीजंस ऑफ दैट प्लेस, ट्रीट अस एज ह्यूमंस। If you have so strong narratives, why are you afraid of talking to us? अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से बात की, बाकी लोगों से बात की, दावा किया 6,500 मिलिटेंट को उन्होंने सरेंडर करवाया। कश्मीर में आपने वाजपेयी जी के टाइम में बात की मिलिटेंट से, और आज आप पॉलिटिकल लीडरों को भी सेपरेटिस्ट कह रहे हैं। यू आर डिगिंग ग्रेव ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन कश्मीर। और जब आप खास तौर से इंजीनियर सिंह को कहते हैं separatist kernel politics, who won from jail. Think 10 times. I am telling to all of you, sir, please don't take my words in any negative perspective. आप सबसे कह रहा हूँ, आप ही पहले बिल्कुल देख सकते हो, होने भी चाहिए। आप ऐसा करके क्या अचीव कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। जब आप इंजीनियर सिंह को भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप इल्जाम लगा दें। अगर सच कहना सेपरेटिस्ट है तो मैं 1000 बार कहूँगा, जो मर्जी वो कहे। अगर कश्मीर मुद्दे के हल की बात करना सेपरेटिज्म में, जो मर्जी वो कर दो। तिहाड़ में नहीं, कहीं और भेज दो, उधर भेज दो, वहां इंडोमान निकोबार में, वो भी देख के आया हूँ फिल्म में। इनको पता था निकलेगा तो पता नहीं बंदा ऐसे मरा होगा, हम मरेंगे क्यों, सच्चाई मेरे साथ है। तो लिहाजा अमित शाह जी से मैं अदब से कहता हूँ, आप नक्सल से बात करते हैं, नागालैंड में बात करते हैं, मणिपुर में बात कर रहे हैं, लद्दाख वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जेल से एमपी बन गया, क्या वो सारे लोग फिर सेपरेटिस्ट हैं? If they are separatists, then you have lost the battle in Kashmir. इधर से सोचो, you are playing in the hands of your enemies. I will not name anyone. और फिर ये सवाल मेरा इस देश के पार्लियामेंट मेंबरों से है, आपने एक बार भी मेरा ये नहीं कहा कि जिस आदमी ने जेल से जीता, जो 11 साल एमएलए रहा, वो पार्लियामेंट में कम से कम आपकी अपनी बात रखता। If India is the largest democracy, it should be a vibrant democracy. It should work. It should be a functional democracy. It should not be a